بحریہ ٹاؤن کرپشن کیس کی انویسٹیگیشن میں کل ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ ایف آئی اے نے ایک بڑی سکسیسفل ریڈ کی جس کے اندر بہت اہم دستاویزات سامنے آئے ہیں جو کہ ناقابل تردید ثبوت ہیں ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کی کرپشن کا۔ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن جو ایف آئی اے کر رہا تھا اور شواہد اور ثبوتوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے، جو کہ ایف آئی آر آلریڈی رجسٹرڈ ہے اور قانون کے مطابق فردر ایویڈنس کلیکشن کے لیے معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا تھا۔ تو کل کے ریڈ کے اندر جو دستاویزات سامنے آئے ہیں اس نے بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کی جو کرپشن ہے اس میں بہت زیادہ اماؤنٹس کی منی لانڈرنگ سامنے آئی ہے، اور ابھی تک جو دستاویزات ریکور کیے ہیں ایف آئی اے نے چھاپے کے دوران اس میں 1 ارب 12 کروڑ کی منی لانڈرنگ کے ثبوت ملے ہیں۔ اور جب ایف آئی اے کے چھاپے کا پتہ لگا تو سفاری ہاسپٹل کو بطور ایک فرنٹ آفس کے استعمال کیا جا رہا تھا، اور ہسپتال کے اندر یہ تمام ریکارڈ رکھا گیا تھا، کیش رکھا گیا تھا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہسپتال کی ایمبولینس کو ان دستاویزات کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ تو نہ صرف کہ تمام یہ ریکارڈ جو کہ اللیگل ٹرانزیکشنز کو ہنڈی حوالہ کو ثابت کرتا ہے، یہ ہسپتال میں رکھا گیا کہ کسی کو شک نہ پڑے، اور ایک چالاکی سے ہسپتال کو فرنٹ آفس کے طور پہ استعمال کیا گیا، بلکہ ایمبولینس کے ذریعے یہ تمام ریکارڈ کی شفٹنگ اور کیش کی شفٹنگ کی جاتی تھی۔ اور جب یہ کل چھاپا پڑا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی کرنل خلیل جو اس بحریہ ٹاؤن کے تمام معاملات کو دیکھتے تھے وہ انڈر کسٹڈی ہیں۔ یہ 2 لوگ عمران اور کیسر جو ہنڈی حوالہ کا سارا کاروبار چلاتے تھے، ان کے لنکس اسٹیبلش ہوئے ہیں سی ایف او بحریہ ٹاؤن کے ساتھ، اور اس کے شواہد بھی ایف آئی اے نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو مین کرتا دھرتا لوگ ہیں، جو سی ایف او ہے، جو ڈائریکٹر فائنانس ہے، ان کے جو روابط تھے عمران اور کیسر کے ساتھ، جن کا ہنڈی حوالہ کے جن پہ اور بہت کیسز ہیں، تو یہ بہت بڑا منی لانڈرنگ کا ایک ریکٹ چل رہا تھا جس کے ذریعے اماؤنٹس پاکستان سے باہر بھیجی جا رہی تھیں۔ اور یہ جو 1 ارب 12 کروڑ کی اماؤنٹ سامنے آئی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت اماؤنٹس ہیں جو اس میں سے ابھی نکلیں گی مزید تحقیقات کے بعد۔ تو یہ ابھی شروعات ہے اس انویسٹیگیشن کی، جس میں ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے خلاف یہ شواہد اور ثبوت سامنے آئے ہیں، اور جو کارروائی کی گئی ہے باقاعدہ یہ ہسپتال کے اندر جو ایک سیٹ اپ یہ چلا رہے تھے، یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ ملک کے اندر اس کی اکانومی کو نقصان پہنچانے کے لیے اربوں روپیہ ملک سے باہر ٹرانسفر کیا جا رہا تھا اللیگل مینز سے۔ یہ اربوں روپیہ جو ملک سے باہر گیا ہے، یہ بینکنگ چینل سے نہیں گیا، یہ آفیشیل چینل سے نہیں گیا، یہ اللیگل ہنڈی اور حوالہ کے مین سے باہر بھیجا جا رہا تھا۔ اور جیسے ہی ایف آئی اے کی ٹیم نے یہ چھاپا مارا تو وہاں پہ بحریہ ٹاؤن کے جو اہلکار تھے انہوں نے اس تمام ریکارڈ کو جلانے کی کوشش کی اور آگ لگانے کی کوشش کی۔ کچھ ریکارڈ اس میں جل گیا، مگر میجورٹی ریکارڈ جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کی ٹیم جب پہنچی تو اس ریکارڈ کو باقاعدہ طور پر آگ لگائی جا رہی تھی، اور ایف آئی اے کی ٹیم نے وہ سارا ریکارڈ ریکور کیا، جس میں سے تھوڑا ریکارڈ جو ہے وہ جل چکا تھا، مگر بہت سارا ریکارڈ جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی چیز اس میں نہیں تھی اور یہ اللیگل کام اس ہسپتال میں نہیں ہو رہا تھا، تو پھر اس ریکارڈ کو جلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن اور یہ تمام گروپ کا جو اللیگل مینز سے ہنڈی حوالہ سے ملک سے پیسے باہر بھیجنے کی جو ایک سازش ہے اور کرپشن کا ایک پورا ریکٹ ہے جس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں، تو یہ بالکل ثابت کرتا ہے ان کی یہ جرم کو ثابت کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایف آئی اے مزید پیش رفت کر رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ مزید پیش رفت بھی ہوگی۔ جو لوگ مفرور ہیں ان کی بھی بہت ساروں تک ہمیں ان کی ویئر اباؤٹس کی کافی ساری انفارمیشن ان کی لوکیشن کی آ گئی ہے۔ تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ قانون کے حوالے اپنے آپ کو کریں، اور یہ جو ایک مکروہ دھندا چل رہا تھا جس کے اندر انہوں نے ایک میگا کرپشن کی ہے اور اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، یہ پوری قوم کے سامنے آپ سائیڈ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری قوم کے سامنے یہ شواہد آئے ہیں،
اور اس میں ان کی پوری انوالومنٹ ثابت ہے کہ ملک ریاض نے یہ سارا جو ہے یہ آرگنائز کیا، اور ہنڈی حوالہ کے ذریعے اربوں روپے ملک سے باہر بھیجنا یہ جرم ہے، اور اس میں کرپشن بھی ثابت ہے، اور یہ مزید وقت آنے پہ مزید بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی عوام کے سامنے لے کے آئیں گے۔